السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام اور خواتین اسلام، آج کا ہمارا موضوع ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی بعض علمی غلطیاں۔ دیکھیں محترم سامعین کرام، ابھی فی الحال کی بات ہے، ماہ اکتوبر 2024 میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ملیشیا سے پاکستان کے دورے میں آئے، اور اس دوران ان کا پاکستان میں جگہ جگہ پروگرام کیا گیا۔ تو اس پروگرام میں انہوں نے بہت ہی بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں، اور ایسی غلطیاں کی ہیں کہ اس کا تعلق عقائد سے ہے، عقیدہ توحید سے ہے۔ چھوٹی موٹی غلطیاں نہیں ہیں، چلو کوئی بات نہیں، نظر انداز کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، نہیں، بلکہ ان کی یہ غلطیاں عقیدہ توحید سے ہیں، عقائد سے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ جانیں، اصولی طور پر یہ ایک ڈاکٹر ہیں، یہ کوئی عالم مفتی نہیں ہیں، ڈاکٹر ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، شروع میں جب انہوں نے اپنے قدم کو آگے بڑھایا اور دعوت و تبلیغ کے فیلڈ میں یہ کود گئے، تو شروع میں ان کا فیلڈ کیا تھا، ان کا موضوع کیا تھا؟ تقابل ادیان، یعنی یہ غیر مسلمین کے سامنے اسلام مذہب کو صحیح ثابت کیا کرتے تھے۔ بہت سارے لوگ ان کے ہاتھ سے اسلام قبول بھی کیے، بالکل صحیح ہے، میں ان کی محنت کو بالکل سراہتا ہوں اور صحیح کہتا ہوں، لیکن یہاں تک ان کی بات صحیح تھی، درست تھی، اگر یہ اپنے فیلڈ میں رہتے، اپنے میدان ہی میں رہتے اور دعوت و تبلیغ کرتے، ان کا جو موضوع تھا تقابل ادیان صحیح تھا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ کیا کہ اپنی اس فیلڈ کو، اپنی اس موضوع کو، تقابل ادیان کے موضوع کو چھوڑ کر شریعت میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو بڑی بڑی باتیں ہیں، شریعت کی، عقائد کی، احکام کی، مسائل کی، اس میں انہوں نے کلام کرنا شروع کر دیا، اس میں انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دیا، اور ہر سوال کا جواب دینا شروع کر دیا، ہر سوال کا جواب، اور اپنے ذہن سے، اپنی عقل سے سوال کا جواب دینا شروع کر دیا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ ان کی باتوں سے گمراہ ہو رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ گمراہ ہو بھی چکے ہیں۔ دیکھیں، جب تک ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب انڈیا میں تھے، ہندوستان میں تھے، ان کی غلطیاں ذرا کم ہو رہی تھیں، کم تھیں، اس لیے کہ وہ علماء اہل حدیث کے درمیان موجود تھے۔ لیکن جب وہ ملیشیا چلے گئے اور اب کی بار جو آئے ہیں، تو ان کے پروگرام سے بالکل یہ بات واضح ہو چکی ہے، کلیئر ہو گئی ہے کہ ان کا عقیدہ منہج بالکل صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، وہ عقیدہ توحید سے، سلف صالحین کے منہج سے بالکل ہٹ گئے ہیں وہ۔ آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، ایک بات جانیں محترم سامعین، میں جو ان کی بعض غلطیاں بیان کر رہا ہوں، میرا مقصد صرف اصلاح ہے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ جو ان کی باتوں سے متاثر ہو چکے ہیں، یا بہت سارے لوگ جو ان کے فین ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان کی باتوں کو مانتے ہیں، حالانکہ ان کی یہ بات بالکل غلط ہے جو میں اب بیان کرنے والا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کے باتوں سے گمراہ ہو جائیں۔ تو میرا مقصد صرف اصلاح ہے، میرا مقصد کسی کی تذلیل کرنا نہیں، کسی کو بدنام کرنا نہیں، بلکہ صرف یہ ہے ہمارا مقصد کہ انہوں نے جس طرح برسر عام اسٹیج میں سب کے سامنے غلط باتیں بیان کی ہیں، عقیدہ توحید سے ہٹ کر باتیں بیان کی ہیں، اور منہج سلف سے ہٹ کر باتیں بیان کی ہیں، مقصد یہ ہے کہ بس صرف اصلاح ہو جائے، جو لوگ ان کو سننے والے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان کو یہ سمجھیں، ان کے سامنے یہ بات بتائی جائے کہ ان کی یہ باتیں غلط ہیں اور صریح طور پر عقیدہ توحید کے منافی اور خلاف ہیں۔ آئیے ذرا ہم مختصر میں دکھنا چاہیں گے، غلطیاں تو ان کی بہت زیادہ ہیں، لیکن چند غلطیاں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے تاکہ آپ لوگوں کی اصلاح ہو جائے اور آپ لوگ اپنی اصلاح کریں، اور جو بھی ان کی غلطیاں ہوئی ہیں ان کی غلطیوں کو غلطیاں سمجھیں، ان کی غلطیوں کو صحیح نہ سمجھیں۔ آئیے ذرا ہم مختصر میں دیکھنا چاہیں گے۔ دیکھیں، اس بار وہ جو آئے ہیں پاکستان میں، جگہ جگہ ان کا پروگرام کیا، اور ہوا ایک پروگرام میں کسی کے سوال کے جواب میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مت کہو کہ میں ہی صحیح ہوں، بلکہ یہ کہو کہ میں بھی صحیح ہوں۔ دیکھیں ان کی کیا غلطی ہے، وہ یہ کہتی ہیں کسی کے سوال کے جواب میں کہ یہ مت کہو کہ میں ہی صحیح ہوں، بلکہ یہ کہو کہ میں بھی صحیح ہوں۔ یہ غلطی ہے ان کی، یہ ایک گمراہی ہے، اس لیے کہ ذرا آپ دیکھیں گے اس کا مطلب کیا ہوا۔ اگر ایک آدمی، ایک مومن، ایک صحیح
منہج کا ماننے والا یہ کہے کہ میں بھی صحیح ہوں، مطلب یہ ہے کہ سب صحیح ہیں، سب لوگ صحیح ہیں، غیر اللہ کو پکارنے والے، شرک و بدعت کرنے والے، عقیدہ توحید کو نہیں ماننے والے، وہ بھی صحیح میں بھی صحیح، تو یہ ایک غلطی ہے ان کی۔ دیکھیں اسی بات کو تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے۔ کفار و مشرکین کو جب اللہ کے نبی نے دعوت دیا اسلام کی تو لوگوں نے کہا، پیشکش کی کہ ٹھیک ہے کچھ دن آپ ہمارے معبود کی عبادت کر لیں اور کچھ دن میں آپ کی معبود کی عبادت کر لوں گا۔ تو فوراً اللہ نے کہا وحی نازل کی، سورہ کافرون کی آیت نازل ہو گئی، سورہ نازل ہو گئی کیا؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دیجئے کفار و مشرکین سے، اے نبی آپ کہہ دیجئے اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں ان معبودان باطلہ کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم ان معبود کی اس اللہ کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ آخر میں کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ اور میرا دین میرے ساتھ۔ تو دیکھیں آپ محترم سامعین کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین سے سمجھوتا کیا، مان لیا چلو کوئی بات نہیں، تم بھی صحیح میں بھی صحیح، یہ غلط ہے۔ وہ بھی اللہ کے نبی کی حدیث ہے، مشہور حدیث، اللہ کے نبی نے کہا کہ 73 فرقے ہوں گے میری امت میں، سب جہنمی ایک جنتی۔ تو اللہ کے نبی تو ایک کو کہہ رہے ہیں حق پر، باقی سب گمراہ لوگ ہیں، سب جہنمی لوگ ہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کیا کہ یہ کہوں کہ میں بھی صحیح ہوں، مطلب سب لوگ صحیح ہیں میں بھی صحیح ہوں، تو یہ ان کی غلطی ہے اور یہ ایک گمراہی ان کی ہے۔ اسی طرح دیکھیں کسی نے ان سے یہ سوال کیا کہ کیا پاکی آدھا ایمان ہے؟ قرآن و حدیث میں یہ بات موجود ہے، کیا پاکی آدھا ایمان ہے؟ کسی نے سوال کیا ان سے، تو کیا جواب دے رہے ہیں؟ یہ جواب یہ دیے کہ نہیں، یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ پاکی آدھا ایمان ہے، ایک کہاوت ہے، یہ ایک کہاوت ہے، حالانکہ بالکل صریح حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، کہ پاکی آدھا ایمان ہے، لیکن یہ کیا سوال کے جواب میں کہتے کہ نہیں یہ ایک کہاوت ہے، بکواس ہے۔ دیکھیں آپ کتنی بڑی غلطی ہے کہ ایک حدیث کی بات کو، اللہ کی نبی کی بات کو یہ کہاوت کہہ کے ٹال دے رہے ہیں، یہ کہاوت ہے، ان کی یہ غلطی ہے۔ اسی طرح دیکھیں فقہ حنفی کو یہ اسلام کا سب سے بیسٹ، سب سے اچھا فقہ کہتے ہیں۔ دیکھیں یہ کتنی بڑی گمراہی ہے، حالانکہ فقہ حنفی یہ ایک سمجھ لیجئے کہ قرآن و حدیث کے خلاف باتیں اس میں موجود ہیں۔ چونکہ میں بھی پہلے حنفی تھا، میں اب توبہ کر چکا ہوں، میں آ چکا ہوں اہل الحدیث کی جماعت میں، تو میں جانتا ہوں۔ دیکھیں فقہ حنفی کے اندر جو باتیں موجود ہیں، بہت ساری باتیں ایسی ہیں، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ایسی بھی ہیں جو حیا سوز ہیں، جو شرمناک ہیں، بالکل ایسی باتیں موجود، اگر پڑھیں گے آپ تو آپ کا سر شرمندگی سے جھک جائے گا، نیچے ہو جائے گا۔ لیکن کیا بولتے ہیں ذاکر نائک صاحب فقہ حنفی کے تعلق سے کہ فقہ حنفی اسلام کا سب سے بیسٹ، سب سے اچھا فقہ ہے۔ تو قرآن و حدیث کہاں چلا گیا؟ اگر یہ سب سے اچھا فقہ ہے تو پھر قرآن و حدیث کہاں چلا گیا؟ فقہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سمجھ بوجھ، تو اصل سمجھ بوجھ تو قرآن و حدیث کے اندر میں ہے، تو سب سے اچھا فقہ تو قرآن و حدیث ہے۔ لیکن یہ کیا بولتے ہیں سب سے اچھا فقہ اسلام کا یہ قرآن و حدیث ہے۔ اگر اس کو مان لیا جائے صحیح تو پھر قرآن و حدیث کہاں چل جائے گا؟ تو ان کی یہ بات غلط ہے۔ اسی طرح دیکھیں مفتی تقی عثمانی صاحب جو حنفی کے مفتی کہلاتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں ذاکر نائک صاحب کہ ان کی بڑی عزت ہے، ان کی ساری دنیا میں عزت ہے اور ان کی سعودی عرب میں بھی عزت ہوتی ہے۔ دیکھیں ایک حنفی مقلد عالم دین کا، مفتی کا، جو مفتی مانے جاتے ہیں حنفیوں کے، اس کی تعریف کرتے ہیں۔ مطلب یہ لوگ کون لوگ ہیں؟ یہ مقلدین لوگ ہیں، یہ اور مقلدین کا عقیدہ نظریہ صحیح نہیں ہے، یہ لوگ منحرفین لوگ ہیں، یہ اسلام سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں، ان کا منہج، ان کا عقیدہ، ان کے اعمال بالکل درست نہیں ہے۔ لیکن کیا ان کی تعریف کرتے ہوئے کیا بولتے ہیں؟ ان کی ساری دنیا میں عزت ہے، ان کی سعودی عرب میں عزت ہوتی ہے۔ چلو مان لیتے ہیں، اگر مان بھی لیا جائے عزت ہوتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ اچھا ہو گیا، کہ ان کا مسلک صحیح ہو گیا؟ ان کی عزت ہونے سے یہ بات ثابت کہاں ہوتی ہے کہ ان کا نظریہ بھی اچھا ہو گیا، ان کا عقیدہ بھی اچھا ہو گیا؟ دیکھیں اصل میں کیا ہے، ذاکر نائک صاحب سب کو لے کے چلنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میری بے عزتی نہ ہو، میری واہواہی ہو، میرا ایک نام ہو، تو یہ سب کی تعریف کرتے ہیں۔
وہ سب کی تعریف کرنے میں یہ پھسل گئے کہ انہوں نے مقلدین کی بھی تعریف کر دی، حالانکہ یہ لوگ بالکل اسلام سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں، اسلام سے منحرفین لوگ ہیں۔ اسی طرح دیکھیں، کسی نے سوال کیا ان سے، کیا ہم جنت میں اللہ کا دیدار کریں گے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ نہیں، ہر جنتی جنت میں اللہ کا دیدار نہیں کرے گا، بلکہ وہ اہل جنت، وہ جنتی اللہ کا دیدار کریں گے جو سب سے اعلیٰ درجے کے ہوں گے، جو کم درجے کے ہوں گے وہ اللہ کا دیدار نہیں کریں گے۔ دیکھیں یہ ان کی ایک غلطی ہے، ایک گمراہی ہے۔ کیا بولتے ہیں یہ؟ ہر جنتی اللہ کا دیدار نہیں کرے گا، بلکہ وہ جنتی دیدار کرے گا جو اعلیٰ درجے میں فائز ہوں گے۔ ان کی یہ بات بالکل غلط ہے اور صریح گمراہی ہے۔ حالانکہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سارے اہل جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اہل جنت سے پوچھے گا، کیا تمہیں کچھ اور بھی چاہیے؟ کیا تمہیں کچھ اور بھی چاہیے؟ تو اہل جنت کہیں گے، جنتی یہ کہیں گے، اللہ مجھے کیا اور کیا چاہیے؟ آپ نے مجھے جہنم سے بچا دیا، جنت میں داخل کر دیا، ہمارے چہروں کو روشن کر دیا، اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ مجھے اور کیا چاہیے؟ بس یہ بات ہوتی رہے گی۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حجاب کو ہٹائے گا اور ساری اہل جنت اللہ کا دیدار کریں گے، اور اس وقت جب اہل جنت اللہ کا دیدار کریں گے تو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ تو دیکھیں حدیث میں بالکل واضح ہے، کلیئر ہے کہ ساری اہل جنت، اس میں تفریق نہیں ہے، اس میں فرق نہیں ہے کہ اعلیٰ جنتی جنت کا اللہ کا دیدار کریں گے اور کم جنتی، کم درجے والے اللہ کا دیدار نہیں کریں گے، ایسا نہیں، بلکہ سارے اہل جنت کم درجے کے ہوں یا اعلیٰ درجے کے ہوں، ہر جنتی، سارے اہل جنت اللہ کا دیدار کریں گے۔ تو ان کا یہ کہنا کہ سارے اہل جنت اللہ کا دیدار نہیں کریں گے، بلکہ وہ جنتی اللہ کا دیدار کریں گے جو اعلیٰ درجے کے ہوں گے، جو کم کے ہوں گے وہ دیدار نہیں کریں گے، ان کی یہ بات غلط ہے اور صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح دیکھیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ سب سے بڑے عالم کون ہیں، تو یہ سب سے بڑے عالم کس کو بولتے ہیں؟ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو بہت بڑا عالم بولتے ہیں یہ، اور یہ اسرار احمد صاحب کو اپنا استاذ مانتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں، جب کوئی ان سے سوال کرتا ہے تو یہ جواب میں دیتے ہیں، یہ جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ اسرار احمد صاحب کی تعلیمات کو پڑھیں، یعنی ذاکر نائک صاحب اسرار احمد صاحب کی تعلیمات کو، ان کے عقیدے کو اپنانے کا حکم دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات بالکل واضح ہے، کلیئر ہے، سب لوگ جانتے ہیں، جو علماء کرام ہیں یا جو لوگ بھی سنتے ہیں ان کا عقیدہ، اسرار احمد صاحب کا عقیدہ، نظریہ اب تو وہ دنیا میں نہیں ہے، لیکن ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ بالکل باطل ہے، غلط ہے۔ ان کا عقیدہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے، لیکن یہ کیا بولتے ہیں؟ یہ ان کو بہت بڑا عالم بولتے ہیں، دنیا کا بہت بڑا عالم ان کو کہتے ہیں، اور وہ ان کو اپنا استاذ مانتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے حکم دیتے ہیں انسان کو، ایک شخص کو، کہ ان کی تعلیمات کو پڑھو، یعنی کہ ان کا عقیدہ نظریہ اپنانے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی ان کی ہے کہ جو منحرفین لوگ ہیں، جو غلط لوگ ہیں، ان کی تعلیمات کو عام کرتے ہیں اور عام کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور ان کے عقیدے کو، منہج کو اپنانے کا حکم دیتے ہیں۔ ان کی یہ غلطی ہے۔ اسی طرح دیکھیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، بہت پہلے کی ویڈیو ہو سکتا ہے ہوگی، وہ یہ کہتی ہے اپنی ایک ویڈیو کے اندر میں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، حالانکہ قرآن و حدیث میں یہ بات ثابت ہے کہ چہرے کا پردہ کرنا ہے، یہ بالکل ثابت ہے، لیکن وہ کیا بولتے ہیں؟ چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ اسی طرح دیکھیں، کسی نے ان سے یہ سوال کیا کہ دیکھیں جنت اور جہنم، اور جو لوگ جنت میں جائیں گے اہل جنت، اور جو لوگ جہنم میں جائیں گے اہل جہنم، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ کی بھی ایک صفت ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اللہ کی ایک صفت ہے نا، وہ ہمیشہ رہے گا، تو پھر تو جنت اور جہنم یہ تو اللہ کی صفت میں شریک ہو گئے، اللہ کی صفت میں یہ شریک ہو گئے، جس طرح جنت اور جہنم، اور جس طرح سارے اہل جنت، سارے جہنمی ہمیشہ رہیں گے، اس طرح اللہ بھی ہمیشہ رہے گا۔ تو پھر اللہ اور جنت اور جہنم میں فرق کیا رہ گیا؟ اللہ کی صفت تو یہ ہے کہ ہمیشہ رہے گا، تو جنت بھی ہمیشہ رہے گا اور جہنم بھی ہمیشہ رہے گا، تو پھر فرق کیا ہے؟ کسی نے سوال کیا ان سے، تو کیا جواب دیتے ہیں وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ نہیں، ایک وقت ایسا آئے گا، لمبا زمانہ گزرے گا، جنت جہنم رہے گا کافی لمبے زمانے تک، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ جنت یہ جہنم فنا ہو جائے گی۔ کیا جواب دیتے ہیں وہ؟ کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جنت اور جہنم ہمیشہ نہیں رہے گا۔ حالانکہ یہ ان کا یہ عقیدہ، یہ نظریہ بالکل باطل ہے اور غلط ہے، یہ بات بالکل واضح ہے، کلیئر ہے۔ عقیدہ توحید میں یہ بات بتائی جاتی ہے چھوٹے چھوٹے بچے کو کہ دیکھیں قرآن مجید کی بالکل واضح آیت کریمہ ہے
کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ نے کیا کہا؟ خالدین فیہا ابدا، کہ یہ جنتی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اسی طرح اہل جہنم کے بارے میں اللہ نے کیا جواب دیا کہ جب جو اہل جہنم میں چلے جائیں گے یہ جہنمی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لیکن یہ کیا بولتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ یہ جنت اور یہ جہنم فنا ہو جائے گی۔ ان کی یہ بات درست نہیں ہے اور غلط ہے، اور یہ نظریہ اور یہ عقیدہ جہمیہ کا عقیدہ ہے۔ بلکہ جواب کیا ہونا چاہیے؟ درست جواب یہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں اللہ کی صفت کیا ہے؟ اللہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، لیکن جنت اور جہنم یہ ہمیشہ سے نہیں ہے، اللہ نے اسے بنایا ہے، اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، یہ بعد میں وجود میں آیا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنت اور جہنم، یہ اہل جنت یا اہل جہنم جو ہمیشہ رہیں گے اللہ کی مرضی سے رہیں گے، اپنے سے نہیں رہیں گے، یہ اللہ کی چاہت سے رہیں گے۔ اللہ چاہے گا کہ اہل جہنم یہ ہمیشہ رہیں تو رہیں گے، اللہ کی مرضی ہے تبھی تو ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اپنے سے بذات خود یہ جنت اور یہ جہنم اور یہ اہل جہنم اہل جنت ہمیشہ نہیں رہیں گے، اللہ کے چاہنے سے رہیں گے، یہ اللہ کی مرضی سے رہیں گے، یہ اپنے سے نہیں رہیں گے۔ تو یہ معقول جواب ہے، یہ درست جواب ہونا چاہیے، لیکن کیا جواب دیا؟ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جنت اور یہ جہنم فنا ہو جائے گی، تو ان کا یہ جواب غلط ہے۔ اسی طرح دیکھیں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ مسلمان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے پیروں مرشدوں علماء کو اپنا رب بنائے ہوئے ہیں، تو کیا جواب دیتے ہیں؟ مجھے تو معلوم نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ایسا کرتا ہوگا، کوئی مسلمان اپنے علماء کو اپنے درویش کو رب بنا لیا ہوگا، میں نہیں جانتا ہوں۔ دیکھیں جب انسان اپنی واہواہی چاہتا ہے اور اپنی عزت چاہتا ہے تو حق بات بھی نہیں بیان کرتا ہے، حالانکہ یہ بات بالکل واضح کلیئر ہے۔ اتنے جو قبر پرستی ہو رہی ہے، جو مزار پرستی ہو رہی ہے، اور سب لوگ غیر اللہ کو جو پکار رہے ہیں، یا غوث یا المدد یا علی، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے علاوہ رب بنانا ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ بات بالکل واضح ہے، کلیئر ہے، حدیث میں یہ بات موجود ہے، ترمذی وغیرہ کی حدیث میں یہ بات آتی ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی، کیا؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ لوگوں نے یعنی یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو، اپنے راہبوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا ہے۔ تو جب یہ بات سنی حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے تو کیا کہا؟ ایسا تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا کہ ایسا نہیں ہے، کہ جب ان کے علماء نے کسی چیز کو حلال کر دیا تو انہوں نے حلال مان لیا، اور جب کسی چیز کو حرام کر دیا تو حرام مان لیا۔ بولا ہاں یہ تو ہے، ایسا تو ہم کرتے تھے۔ تو کہا یہی تو رب بنانا ہو گیا، علماء کی حلال کردہ چیزوں کو حلال مان لینا اور حرام کردہ چیزوں کو حرام مان لینا، یہی تو رب بنانا ہو گیا۔ تو یہ بالکل واضح کلیئر ہے۔ دیکھ لیں آپ کتنے لوگ ایسے ہیں جو شرک کرتے ہیں، اس کو توحید سمجھتے ہیں، صحیح سمجھتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں وہ لوگ؟ اپنے علماء کی وجہ سے کرتے ہیں، ان کے علماء نے کہا کہ ایسا کرو تو وہ کرتے ہیں، یہی چیز تو رب بنانا ہو گیا۔ لیکن وہ کیا بولتے ہیں؟ ذاکر نائک صاحب مجھے پتہ نہیں ہے، میں نہیں جانتا ہوں۔ حالانکہ سب لوگ جانتے ہیں اور یہ کلیئر ہے، واضح ہے کہ قبر پرستی ہو رہی ہے، پیر پرستی ہو رہی ہے، انسان کو پوجا جا رہا ہے، انسان سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ یہ کیا؟ یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کفر اکبر ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ اسی طرح دیکھیں ان سے کوئی سوال کرتا ہے، اور یہ ویڈیو بہت پہلے کی ہے، ابھی کی نہیں ہے۔ ان سے کوئی سوال کرتا ہے کہ اگر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاؤں اور میں صرف اللہ کو مانوں اور شرک نہ کروں، صرف اللہ کو مانوں اور شرک نہ کروں، اور میں اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لاؤں، تو کیا میں جنت میں جا سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب یہ دیا کہ دیکھیں 0.0001%، حالانکہ پہلے انہوں نے یہ بات جملہ کہا کہ نہیں لانا ضروری ہے، لیکن پھر بھی ایک راستہ نکالا۔ ایک کیا نکالا؟ ایک راستہ نکالا کہ دیکھیں 0.0001%، ایک مثال بھی پیش کیا کہ برج خلیفہ سے جو گرے گا، اس طرح کی مثال انہوں نے پیش کیا۔ تو 0.0001% امید ہے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ دیکھیں، اور انہوں نے کیا استدلال کیا، کیا دلیل پیش کیا؟ قرآن کی آیت سے۔ قرآن کی آیت کیا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی شرک کے علاوہ سب گناہ معاف کر دے گا۔ تو یہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، تو ہم شرک اگر نہیں کریں گے تو ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کو نہیں ماننا یہ شرک نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ غلط تشریح کیا، حالانکہ دیکھیں کفر شرک ہے، اللہ کے نبی کو نہیں ماننا یہ کفر ہے۔
دیکھیں انہوں نے کفر کو چھوڑ دیا اور شرک کو مان لیا خالی، حالانکہ شرک کفر دونوں ایک درجے کا ہے، دونوں ایک مقام کا ہے، دونوں میں ذرا فرق ہے، لیکن شرک اور کفر دونوں ایک لیول کا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، شرک کی آیت سے کفر کو ہٹا دیا، کفر کو نکال دیا، انہوں نے تشریح غلط کیا۔ اور اسی طرح دیکھیں مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے کتنی واضح انداز میں یہ بات اعلان کر دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت کا کوئی بھی شخص چاہے یہودی ہو یا نصرانی ہو میرے بارے میں سنے، میری دعوت اس تک پہنچے اور مجھ پر ایمان نہیں لائے، ایمان لائے بغیر وہ مر جائے، دنیا سے چلی جائے، وہ جہنمی ہے۔ دیکھیں اللہ کے نبی نے خود واضح کر دیا، کلیئر کر دیا کہ اس امت کا کوئی بھی شخص اگر مجھ پر ایمان نہیں لاتا ہے، ایمان لائے بغیر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ انسان بالکل جہنمی ہے۔ تو یہ کہا کہہ رہے ہیں نہیں، اگر نبی کو نہیں مانا جائے پھر بھی چانس ہے، امید ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، لیکن نہیں، یہ کفر ہے۔ نبی کو نہیں ماننا، نبی پر ایمان نہیں لانا، یہ کفریہ عقیدہ، یہ کفر ہے۔ جو آدمی کفر کرے وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ تو ان کی یہ غلطی ہے اور یہ گمراہی ہے۔ اسی طرح دیکھیں قرآن کی ایک آیت کریمہ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کر سکتا ہے وہ۔ لیکن یہ ذاکر نائک صاحب کیا بولتے ہیں، میں ہزاروں چیزیں ایسے گنوا سکتا ہوں، ایسی بتا سکتا ہوں کہ اللہ اس پر قادر نہیں ہے۔ دیکھیں اپنی عقلانی بات کو لڑاتے ہیں، قرآن کی آیت بالکل واضح کلیئر ہے، مطلق ہے، لیکن اپنی عقل سے کچھ مسئلہ نکالتے ہیں، کچھ بات کو نکالتے ہیں کہ کچھ چیزیں، ہزار چیز میں بتا سکتا ہوں کہ اللہ اس پر قادر نہیں ہے، اللہ اس کو نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ دیکھ لیں، یہ بالکل گمراہی ہے، یہ غلطی ان کی ہے، فحش غلطی ہے۔ اللہ کے بارے میں ایسا لفظ استعمال کرنا، اللہ کر ہی نہیں سکتا ہے کوئی کام، بالکل یہ غلط جملہ ہے۔ دیکھیں ایک بات آپ جانیں محترم سامعین، ایک اصولی، ایک بنیادی بات آپ سمجھیں کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں اور یا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ کے تعلق سے سوچنا ہی غلط ہے، اس کو بولنا تو بہت دور کی بات، سوچنا ہی غلط ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بخاری کی حدیث میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ شیطان انسان کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ زمین کو، آسمان کو، چاند کو، سورج کو اللہ نے پیدا کیا، تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ شیطان انسان کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا جب یہ وسوسہ پیدا ہو شیطان کی جانب سے تو تم اللہ کی پناہ مانگو شیطان رجیم سے۔ تو دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں، اگر وہ چیز آ جائے تو اس سے پناہ مانگنا چاہیے۔ اسی میں سے ایک یہ بھی ہے، عقیدہ بنا لینا، اس کو ماننا، اس کو بیان کرنا تو بہت دور کی بات، اللہ کے بارے میں یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے بارے میں سوچنا اور بولنا بھی غلط ہے۔ تو یہ جملہ انہی میں سے ہے، ایک مثال ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہ کہنا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں یا میں گنا سکتا ہوں کہ اللہ اس پر قادر نہیں ہے، تو اللہ کے تعلق سے یہ جملہ ہی غلط ہے۔ اللہ کے بارے میں بولنا یہ جملہ ہی غلط ہے، چاہے وہ جو بھی چیزیں ہوں۔ اگر مثال پیش کریں گے آپ، جیسے زنا، جھوٹ اللہ نہیں بول سکتا ہے، تو خیر یہ بات الگ ہے، لیکن اللہ کے تعلق سے یہ بات ہی، یہ جملہ ہی غلط ہے کہ آپ بولیں گے اللہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر اللہ قادر نہیں ہے، یہ جملہ غلط ہے، یہ جملہ بولنا ہی نہیں چاہیے، عقیدہ توحید کے منافی جملہ ہے یہ۔ تو ان کی یہ غلطی ہے اور گمراہی ہے۔ اسی طرح دیکھیں قرآن کا ترجمہ انگریزی میں چھپا ہے سعودی عرب سے، ڈاکٹر عبد المحسن خان، انہوں نے ایک ترجمہ لکھا ہے قرآن مجید کا انگریزی میں، اور انہوں نے تقسیم کیا، جو لوگ انگریزی پڑھنے والے ہیں انہوں نے یہ تقسیم کرایا اور تقسیم ہوا۔ تو اب ان سے کسی نے سوال کیا کہ کیا ہم اس کی تفسیر، ان کے ترجمے قرآن کو پڑھ سکتے ہیں؟ جو ڈاکٹر عبد المحسن خان ہیں انہوں نے کیا تفسیر کیا ہے حدیث سے، قرآن کی تفسیر حدیث سے کیا ہے۔ تب یہ کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ جواب یہ دیتے ہیں کہ نہیں، ان کی تفسیر مت پڑھو، اس لیے کہ جگہ جگہ اس میں حدیث لکھی ہوئی ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی گمراہی کی بات ہے کہ یہ قرآن کی تفسیر جو حدیث سے کی گئی ہے اس کی تفسیر کو پڑھنے کو منع کرتے ہیں، حالانکہ تفسیر کس سے ہوتی ہے؟ تفسیر تو حدیث سے ہوتی ہے نا، قرآن کی تفسیر حدیث سے ہوگی، لیکن یہ منع کرتے ہیں کہ اس کی تفسیر مت پڑھو، اس لیے کہ ان کی تفسیر میں جگہ جگہ حدیث آئی ہے، حدیث کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو کیا بولتے ہیں؟ بلکہ یہ بولتے ہیں عبداللہ یوسف علی کا ترجمہ قرآن پڑھو، حالانکہ یہ عبداللہ یوسف علی، اس کا منہج، اس کا عقیدہ غلط ہے۔ اس نے کیا اپنی تفسیر میں جگہ جگہ اللہ کے اسماء و صفات کے باب میں تعویل کیا ہے، مطلب یہ منحرفین لوگ ہیں، تو منحرفین لوگوں کی تفسیر پڑھنے کا حکم دیتے ہیں یہ، تو ان کی یہ بھی غلطی ہے اور صریح گمراہی ان کی ہے۔ اسی طرح دیکھیں
اور یہ کہتے ہیں وہ ذاکر نائک صاحب کہ اہل حدیث ایک فرقہ ہے. یہ بھی ان کی غلطی ہے، اہل حدیث کو ایک فرقہ بولتے ہیں، حالانکہ اہل حدیث فرقہ نہیں ہے، ایک جماعت ہے. ایک جماعت ہے، تو اہل حدیث کو ایک فرقے میں شمار کرتے ہیں وہ ذاکر نائک صاحب. تو یہ ان کی کچھ غلطیاں ہیں جو بالکل نیٹ پر آ چکی ہیں. تو ہمارا مقصد صرف یہ اصلاح ہے. تو ہم نے یہ بیان اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ ان کی باتوں سے متاثر نہ ہو، اور جو ان کی باتوں کو سنتے ہیں وہ اپنے عقیدہ نظریہ کو صحیح بنا لیں. تو ان کی یہ بعض غلطیاں ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.